گریٹیٹیوڈ کا معاملہ ہے، یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو اپنی ڈیفینیشن دیتا ہوں. میں آبویسلی میں نے ان معاملات پہ کوئی اسٹڈیز فارمل نہیں کی ہوئی ہیں. میرا ایک سوچنے کا طریقہ ہے. میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اسی کے حد تک میری ایجوکیشن ہے. میں نے کوئی زیادہ فلاسفی پہ بھی اتنی بات چیت نہیں کی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان، اسپیشلی ہم لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں اور جن کی اوور آل انکم اچھی ہے، تو ہم لوگوں کو تو صرف شکر ادا کرنا چاہیے جب ہم اور لوگوں کی حالات دیکھتے ہیں. اور ایک گریٹیٹیوڈ کا ایلیمنٹ ہے، اور اس میں گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ شکر ادا کرنا کہ ہمیں اتنا کچھ دیا. شکر ادا کرنا اس لحاظ سے کہ ہم اوروں کے لیے کچھ کر سکیں، رائٹ. کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں سوچیں گے تو مطلب ہم انفیئر ہیں، جہاں پہ وہ جسٹس کا پرنسپل بھی آ جاتا ہے. رائٹ رائٹ. اور جو کہ دین سے بھی لنکڈ ہے. وہ علیہ السلام میں بھی جسٹس کا ذکر ہے، ایکچولی انصاف کا ذکر ہے. آپ گریٹیٹیوڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو شکر گزاری کی تربیت دینا ہے جی. یعنی مجھے اپنی زندگی کو سب سے پہلی بات یہ کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آئی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ جنرلی. میں جن چیزوں کے بارے میں شکر گزاری میرے دل میں پیدا ہونی چاہیے، اصل میں جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم بحیثیت انسان کے سبھی کے پاس ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں تو میرا بھی دیکھنا کوئی انیوژل بات نہیں ہے، لیکن کتنا بڑا عمل ہے جو یہ ہو رہا ہے، اور کسی دن بھی یہ رک سکتا ہے. میری پوری کی پوری جو اس وقت ساری ایکٹیویٹی ہے، زندگی کا مقصد ہونا ہے، وہ اس بیسس پر ہے کہ میری آواز نکلتی ہے. مجھے پچھلے دنوں برونکائٹس ہو گیا اور اس میں میرے لیے بولنا مشکل ہو گیا. یعنی مجھے بہت زیادہ اس کی محنت نہیں کرنی پڑتی کہ میری یہ جو چیزیں ہیں، جو میری فیکلٹیز ہیں، یہ کام کرنا روک دیں. اچانک ایک دن پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی جو ہے اس کے اندر اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو ایون بریتھ. اچھا، اس کو لنک کرنا چاہوں گا عبادت سے، ان دا سینس کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، آپ کا پرسپیکٹو میں پوچھنا چاہوں گا. وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بلیسنگز ہوں گی، ریوارڈ ملے گا، ثواب ملے گا، جنت میں جائیں گے، ریوارڈ بیس اگین، رائٹ. کیونکہ ہم نے پہلے بھی پروسیس کی بات کی تھی اور ریزلٹ بیس. ایک عبادت کیا یہ ہو سکتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، آپ کا بہت شکریہ، دیٹس اٹ؟ دیکھیے، عبادت بنیادی طور پر یعنی ہمارے مذہب کی، جس طرح سے میں دیکھتا ہوں دین اسلام کی جو عبادتیں ہیں، وہ بنیادی طور پر اس اسلام کی سمبلزم ہے کہ جو اسلام کا مطلب ہے. یعنی اسلام کا مطلب ہے پرائمرلی سبمٹنگ ٹو گاڈ. جی ٹھیک ہے جی. اور جب مجھے اذان کی آواز آتی ہے اور میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر تو نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہ بیسیکلی اسی سبمیشن کی علامت بن جائے. یعنی اٹ از ناٹ ریوارڈ، تو اصل میں میرے تقوی کا ہے جو مجھے ملے گا. ٹھیک ہے جی. ریوارڈ نہ تو میرے کسی عمل کا ملنا ہے مجھے، اس عمل کے محرکات کیا تھے، اس عمل کے پیچھے میری کتنی سنسیرٹی تھی، وہ ہے جو کہ مجھے عمل. اس کے بڑے کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نا کہ جب قربانی کے حوالے سے کہ نہ تو خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح نہ تمہارا سجدہ جو ہے وہ کوئی اہمیت رکھتا ہے اگر میرا دل خدا کے آگے نہیں جھک رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ نماز کہ جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس میں جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اٹ از ناٹ نیسسری، میں اس کو بہت ضروری چیز نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں آدمی کا دل لگا ہوا ہو اور دل سے وہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جو ایپیٹمی ہے نا پورے اسلام کی، وہ اصل میں حضرت ابراہیم کی قربانی ہے. جی. یعنی وہ جو قربانی ہے اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ دل تو بھاری ہے نا. یعنی وہ دل کا بھاری ہونا اور کوشش اور یہ چاہت ہونی کہ یہ مجھے اس ایج میں ایک اولاد ملی تھی، میں اس کو جوان ہوتے ہوئے بھی دیکھتا، لیکن وہ سب کچھ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو یہ کہا کہ میں حاضر ہوں اور میں اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانے کی اسپرٹ ہے، اب آپ اس کو تھوڑی سی اپلائی کریں اس نماز میں. یعنی میں اپنے کاموں میں بزی ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا انجوائے کر رہا ہوں، لیکن خدا کی آواز آ گئی تو میں نے دل لگے یا نہ لگے میں نے حاضر ہونا ہے. جی. یہ حاضر ہونا ہے اور اس کے بعد سلام پھیر کے میں نے اس سے نکلنا ہے. تو اب میری زندگی تھرو اینڈ تھرو ان پرنسپلز کے آگے جھکی رہے گی کیونکہ یہ خدا کو پسند ہے. یعنی یہ جو نماز میں نے ایک تربیت پائی ہے، دن میں 5 وقت، اس کو میں نے نماز کے بیچ کے اوقات میں اپنی زندگی پہ بھی اپلائی کرنا ہے. دس از واٹ ایز آئی سی اسلامک جو ورشپس ہیں. روزہ جو ہے وہ مجھے یہ سکھائے کہ میں نے 1 مہینے کی ایک تربیت گاہ اٹینڈ کی ہے کہ جس سے میں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور تاکہ میرے لیے باقی سال جو ہے وہ آسان ہو جائے اس کی سبمیشن میں جینا. یعنی وہ جو سبمیشن ہے اسی کے لیے ہے یہ سب کچھ جو
اسی طرح سے جو حج ہے مثال کے طور پر، وہ اس چیز کی تربیت ہے کہ میں نے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ کے دنیا کو ترک کر کے میں آگے ہوں اللہ کے حضور میں، جس طرح میں نے ایک دن آخرت میں اس کے حضور میں پیش ہو جانا. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ کریں گی اس زندگی سے. اور اگر میری عبادت کے سلام پھیرنے تک ہی رہ گئی تو اصل میں وہ جو اصل اسپرٹ ہے، اس کا مطلب وہ میرے اندر پیدا نہیں ہوئی. اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ میرا دل اس میں لگے، اسپرٹ یہ ہے کہ وہ جو سبق ہے سبمیشن کا وہ میری زندگی میں پھیلے. جی. اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ صرف دنیا صرف آخری ہے تو یہاں پہ جو میری ٹرانزیکشنز ہیں ان کو میں اگنور کر دوں. ایبسلیوٹلی رائٹ جی. وہ جو میری ٹرانزیکشنز ہیں، جو مجھے ایک جگہ سے سیلری مل رہی ہے، جس کو میں نے حق جس کا ادا کرنا ہے، آئی ایم رسپانسبل فار اٹ. میں اپنی نمازوں کے چکر میں اسی کو اگنور کر دے رہا ہوں. یا پیرنٹنگ ہو گئی، یا پیرنٹنگ ہو گئی. یعنی آئی ہیو ٹو بی دا رائٹ پرسن کہ جس کا انفلوئنس کوئی بھی جو دیکھ رہا ہے، اسے کوئی بھی آبزرو کرنے والا ہے، اس کو پازیٹیو ملے. یعنی میرا اس لیے نہیں کرنا مجھے کہ میں نے دوسرے کو اچھا بنانا ہے، نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. اس اچھا بنانے کے پروسیس میں دوسروں کے اوپر انفلوئنس ہونا ہے. جی.